ہوئی. پہلے تو میں آپ سے افغانستان کے موضوع پر کینیڈا میں کیا سوچا جا رہا ہے، جو یہ والے کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا بل واسطہ تو ہے تعلق، بلا واسطہ یعنی ہے کہ ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں، تو وہ کیا ویسے سوچ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس وقت آپ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی افغانستان کے متعلق آپ جو بھی اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں پلیز کہیے. دیکھیے، افغانستان ایک بہت عرصے تک زیر بحث رہا، اس پہ بہت سارا خرچہ ہوا، اس پہ بہت کچھ جسے کہنے جنگیں لڑی گئیں اس میدان جنگ میں. اس کو ایک میدان جنگ بنایا گیا، اس کو جو لٹرلی غار کے زمانے میں پھینک دیا گیا، اور اس میں کئی عوامل شامل تھے. تو اور اس میں لوگوں کا فائنینشیل نقصان ہوا، یعنی کہ جو مغربی اقوام ہیں اور جو وہاں رہنے والے ہیں ان کا جانی، مالی، اقتصادی، سماجی، اخلاقی نقصان ہوا، ان کا معاشرتی نقصان ہوا، ان کا ایک طرح کا کلچرل مرڈر ہوا. اگر آپ دیکھا جائے تو افغانستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ شاید دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ نہ ہوئی ہو. اب وہ آپ ابتدا میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے لے لیجئے تو روس نے جو وہاں پہ انویژن کی، اور اس انویژن کے نام پہ ہم نے وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا، پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر اور بار بار کہنے پر ہم نے کردار ادا کیا. یہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پڑوسی تھے، ایکسس تھا، رسائی تھی، لاجسٹک تھی. تو یہ ایک مسئلہ تھا، اور اس مسئلے سے یہ لوگ نپٹے. ہم لوگ اب کیا سوچتے ہیں، ہم سے مراد یعنی کہ نارتھ امریکن یا امریکن پالیسی ساز، دفاعی ادارے یا پینٹاگن. امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا، جو کی ورڈ ہے وہ ہے پینٹاگن کیا سوچتا ہے. اب امریکہ جو ہے پاکستان کی طرح وہاں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ اب کام کرنے لگ گئی ہے، جو کہ فوج سے بھی بالا تر ہو کے کام کرتی ہے. یعنی کہ جب یہ انخلا ہوا ان کا، جس کو ہم ریپڈ وڈرال کہتے ہیں، یہ ریپڈ وڈرال امریکہ کے جو نیٹو کے جو جنرل تھے، جو فوجی وہاں کے کنٹرولر جو تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن پینٹاگن نے ان کو سیکریٹیولی ڈائریکشن دی کہ آپ نے ود ان 24 آور یہاں سے ریپڈ وڈرال کرنا ہے وداؤٹ لیٹنگ اینی بڈی نو، انکلوڈنگ افغان گورنمنٹ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سوچ یہ ہے کہ بھائی بہت ہو چکا، بہت خرچے ہو گئے، بہت امریکی جانیں یعنی کہ امریکی سپاہیوں کی جانیں گئیں. آج یہاں پہ جب کوئی امریکی صدر الیکشن لڑنے جاتا ہے تو اس کو اس بات کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ میں نے اکنامکلی کیا کیا، اسکولوں کے لیے کیا کیا، صحت کے نظام میں کیا کیا. اس پہ تنقید اور شور ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے بچے مروائے. یعنی کہ سپاہیوں کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بھائی بہن آتے ہیں، جو بائیڈن سے سوال کرتے ہیں، ٹرمپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میرے بچوں کو ایک پرائی آگ میں جھونکا. تو یہ چیز ان کو کھائی جا رہی ہے، اور یہ ہسٹوریکلی ان کو جو ہے نا یہ ہانٹ کرے گی. لیکن اب چونکہ وہ ہو چکا ہے ایک بلنڈر ہسٹری کا، تو اب اس کو وہ کریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دی اینڈ، ایک لائن ڈرا کی اور کہا کہ دس از دا کٹ آف ٹائم، گو لائیو، لیٹس گو بیک. تو اب یہ واپس آ گئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا کوئی اس خطے میں کوئی انٹرسٹ ہوگا ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی جو انٹرسٹ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے اکنامک انٹرسٹ، یعنی کہ وہاں کے پانیوں کا انٹرسٹ رہ گیا ہے، وہاں کے جو بندرگاہیں ہیں ان کا انٹرسٹ رہ گیا ہے، چائنا کے انفلوئنس کو توڑنے کا انٹرسٹ رہ گیا ہے. تو یہ انفلوئنس جو انٹرسٹ ہے اس پہ اب جو ہے نا جنگ لڑی جائے گی، لیکن اکنامک جنگ لڑی جائے گی. اس میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنے عام زبان میں آڑی بنائے جائیں گے کہ کون کس کا آڑی ہے، کون کس کا ساتھی ہے، کون کس کا ایلائی ہے. یہ ہوگا. جی جی صحیح آپ نے یہ بتایا. ایک دو چیزیں میں بھی اس میں ایڈ کر دوں، کیونکہ آپ نے کہی ایک تو یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا سچ تو انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے بتائے سورسز، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منرل ریسورسز جو وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جو معدنیات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہ ٹریلینز ڈالرز کی ہیں، اس کے حوالے سے بھی پتہ نہیں اب ان کا انٹرسٹ اتنے عرصے سے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں وہ کیا. تو یہ بھی بات کرنے والی ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا سر کہ اب ان کا جو ہے سچ. اب پاکستان کو آپ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ڈائریکٹ تعلق افغانستان سے، یہی وجہ ہے کہ بہت بہت زیادہ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے اوپر. پاکستان کا اب ایک وفد جو ہے وہ امریکہ پہنچا ہے اور امریکہ میں جو ہے وہ بات چیت کرے گا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ذرا کچھ سرد موہری، ادھر سے کال نہیں آئی، یہاں سے غصہ، یہاں پہ کہا گیا اڈے نہیں دیے، بعد میں پتہ چلا کہ کیا کوئی اور معاملہ ہے، کیا ہے، نہ ہوئی نہیں ہوئی وٹ ایور. تو اب وہاں پر جانے کا آپ کیا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان اب کس لیے پہنچا ہے؟ ایز سچ پاکستان کی اب ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی نہیں رہی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں.
ورنہ جو کویت میں इसमें قطر में जो दोहा में जो मुज़ाकरात के लिए टीम गई थी उसमें पाकिस्तानी वफ़द शामिल नहीं था। और अब मैं नहीं समझता कि जो अफ़गान तालिबान हैं या जो स्टेक होल्डर हैं जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं या पेंटागन है वो इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेगा इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस विद तालिबान या नेक्स्ट सेटलमेंट या जो भी नेक्स्ट सेटअप बनेगा। इसलिए कि हमें भी एक चीज़ याद रखनी होगी आलिया कि हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के एक अच्छे पड़ोसी हैं, हम उसके मामे नहीं हैं कि हमने हर काम में जो है ना उनकी मुदाखलत करनी है और हमने कहना है कि जी अब हम उनको अब पाकिस्तान ने उनको एक जमहूरी हुकूमत देनी है। मैंने एक ये बयान भी देखा कि एक साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को एक जमहूरी हुकूमत देनी है। आप अपने मुल्क को तो जमहूरी हुकूमत दे नहीं सके। आपने एक सेलेक्टेड सेटअप लाया, कश्मीर में आपने वही काम किया, दोहराया, वही हिस्ट्री को रिपीट किया। आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी के मानी होते हैं कि अवाम की हुकूमत अवाम के वोटों से, अवाम के वोट की इज़्ज़त से। उनमें से अभी मुझे कोई भी एक भी सिंगल चेकलिस्ट नहीं मिली। लेकिन बहरहाल गोइंग बैक टू अफ़गानिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं कि वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इट्स नॉट 2+2। बहुत मुश्किल और पेचीदा दौर से गुजर रहे हैं वो, मौजूदा हुकूमत भी और तालिबान भी। और अमेरिका आपको लगता है तो तालिबान आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा कि तालिबान आ जाएंगे कि एक स्विच फ्लिप होगा और आ जाएंगे। अब इतनी हालात बदल गए हैं कि तालिबान अगर आना भी चाहें तो उनको अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी और वो तब्दीलियां दुनिया को दिखानी पड़ेंगी। और आपने देखा कि उनके रवैये में एक नरमी आई, रवैये में कह लें या उनके बयानात में कह लें। उनके बयानात में एक नरमी आई कि जी हम दुनिया में कोई आइसिस नुमा इस्लामी शरिया लॉ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के हक़ में नहीं हैं। हम दुनिया में कोई मज़ीद इस तरह का इन्फोर्स्ड इस्लामिक सिस्टम नहीं लाना चाहते। हम अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों पे कोई जुल्म नहीं करेंगे। ये आने इस 2.0 वर्जन ऑफ तालिबान होगा, ये उनका कहना है। माहिरीन ये कहते हैं कि ये सब झूठ का पुलंदा है, तालिबान झूठे हैं, वो ये करेंगे। उन्होंने औरतों को कोड़े मारे हैं, उन्होंने उनको बाहर निकलने पे जो है उनकी तज़लील की है और वो इसी तरह की सोच और रवैये रखने वाले लोग हैं। ये कोई ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़ के अचानक नहीं आ गए कि इनके रवैयों में तब्दीली आ जाएगी। ये वही अफ़गानी है, इन्होंने वही करना है जो पहले दौरों में करते आए हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो इज ए तालिबान गवर्नमेंट गुड फॉर द वर्ल्ड? आंसर इज नो। इज इट गुड फॉर पाकिस्तान? आंसर इज अगेन नो। क्योंकि देखें तालिबान ने भी एक चीज़ रियलाइज़ की है कि पाकिस्तान ने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, उनकी इमेज को भी नुकसान पहुंचाया और उन्होंने अमेरिका के साथ दिया उनको मरवाने में, अमेरिका का साथ दिया उनको बनवाने में, उनको उनको डिच करने में। सो दे आर नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। और वो जो उनका एक कनेक्शन था, एक धागा था, वो टूट सा गया है और वो अब वो पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा उनके दरमियान जो कि पहले हुआ करता था जनरल हमीद गुल के ज़माने में और दूसरे जो आपके जितने रिटायर्ड आईएसआई के जनरल गए। लेकिन अब वो रवाबित टूट चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर ओवरऑल आलिया एक बड़ी मुतनफ़्फ़र फ़िज़ा है पाकिस्तान को लेकर, वहाँ की अवाम में, वहाँ की हुकूमत में और वहाँ के तालिबान में। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हम आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से मोहब्बत करने लग गए हैं, कि मतलब उनके बहुत बड़ी पींगे बढ़ गई हैं भारत के साथ या किसी और मुल्क के साथ। इसका मतलब ये है कि अब अफ़गानिस्तान के बारे में, अपने बारे में सोचने लग गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये उनकी अब आँख खुली कि ये हुआ क्या, कहानी क्या हुई हमारे साथ। सो आई थिंक दे हैव नाउ इन द फेज़ ऑफ रियलाइज़ेशन कि अगर अफ़गानिस्तान को मजबूत करना है तो वो अफ़गानियों ने ही करना है। अफ़गानिस्तान के फैसले करने हैं तो अफ़गानियों ने करने हैं, चाहे वो तालिबान अफ़गानी हो या मॉडरेट जो गवर्नमेंट है गनी साहब की वो हो। ठीक। अच्छा, आप ये समझते हैं जिस तरह आपने ये कहा, ये बात तो आपने ये कही बिल्कुल यही कि भई वो कह तो रहे हैं लेकिन आगे चलकर वो करेंगे या नहीं, वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि अभी से बहुत बड़े-बड़े ऐसे आर्टिकल्स उनके हवाले से छपे हैं जिसमें उन्होंने वहाँ पर जो कर रहे हैं और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी अमेरिका और दूसरे वहाँ पर ऐसे चीज़ें पब्लिश हुई हैं जिसमें ये बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ पर पहुँचकर कहाँ की ख़वातीन को जो है वहाँ से वो करने की कोशिश की और कैसे ऐलानात किए और वहाँ पर बहुत सी ऐसी भी हैं जिनको जैसे पहले वो मारा करते थे उसी तरीके से
وہ مار پیٹ کا آغاز ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ لیکن چلیے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی بات کی، جس طرح ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، تو انڈیا اس وقت اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ یہ جو پورا ایک جسے کہتے ہیں 360 ڈگری وہ سارا گھوم چکا ہے معاملہ، اور انڈیا کے تو وہاں پر بہت زیادہ بہت بڑے سٹیکس بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہاں پر اس کی رسائی کس حد تک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو صورتحال والیٹائل سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ کسی کے بھی فیور میں تو نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ ابھی ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جو انسرٹن ہے، اور اس کو اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگے گا جب تک کہ آپ یہ طے نہیں کر لیتے کہ کون سی گورنمنٹ بنے گی، کیسی بنے گی، کولیشن بنے گی. پھر ان کو اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کسی نہ کسی کا ساتھ تو چاہیے ہوگا. افغانستان نیڈز اے فرینڈ ان ہیلپ ان نیڈ، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو ایک امیر دوست چاہیے ہوگا جس کی ڈیپ پاکٹس ہوں، اور ان کو ایسا ملک چاہیے ہوگا جس کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا اچھا ایکسپیرینس ہو. ان کو ایسا دوست چاہیے ہوگا کہ جس کا کوئی وار فوبیا کرائٹیریا نہ ہو. تو اس کے لیے وہ ہندوستان کی طرف دیکھیں گے. وہ اس لیے دیکھیں گے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان آلریڈی وہاں پہ کافی سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنا شروع کر چکا ہے. افغانستان کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کافی انٹرسٹ شو کر چکا ہے. افغانستان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے، اگر ان کو اپنے ماس کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے، ہیلپ جو ہے وہ ان کو انڈیا سے ہی ملے گی. اور انڈیا بینگ این اسٹرانگ ایلائی آف امریکہ ول بی ولنگ ٹو ہیلپ، اور وہ خطے کے لیے بیلنس کے لیے بھی مناسب رہے گی. کیونکہ اگر آپ ایبسولوٹ پاور دے دیتے ہیں پاکستان چائنا کوalition کو، تو وہ بھی خطے میں بیلنس کو ڈس بیلنس کا اس کا توازن جو ہے نا وہ خراب کرے گی. امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو آپ گوادر بندرگاہ اور سی پیک پاکستان کی مدد سے چائنا میں اس کے اچھے قدم جم گئے ہیں، پاکستان میں اس کے قدم جم گئے، لیکن ایران میں جو چابہار بندرگاہ بن رہی ہے، جو وہاں کا پورٹ پروجیکٹ ہے وہ کہیں بڑا ہے، اور وہ اس میں انٹرسٹ ہے ان پانیوں تک دنیا کی منڈیوں کی رسائی کے لیے. اس میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے، اس میں ایران کا انٹرسٹ ہے، اس میں افغانستان کا انٹرسٹ ہے، اور بھارت کا انٹرسٹ ہے. بھارت نے وہاں پہ اچھا خاصا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چابہار بندرگاہ میں. تو ایک کمپٹیشن، کارپوریٹ کمپٹیشن کی فضا قائم ہے، اور اس کمپٹیشن کو کوئی بھی ڈس بیلنس نہیں کرنا چاہے گا. ٹھیک. سر ایران کی آپ نے بات کی، ایران کا آپ کس حد تک انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ کیا سٹیکس ہیں وہاں پر، اس کے کیا پلاننگ ہے؟ ایران از گوئنگ ٹو بی اندر گڈ ایلائی فار افغانستان، جس میں جس طرح انڈیا، ایران اور امریکہ یہ مل کر ایک ٹرائکا بنے گا جو کہ افغانستان کا ساتھ دے گا. اور افغانستان اس میں کوئی جنگ کی بات تو ہو نہیں رہی ہے اب کہ جنگ ہوگی یا وہ کوئی وار الائز سر بن وہ تو رہے ہیں. آگے چل کے پتہ چلے گا نا. اب کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی، اب کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی، اس لیے کہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. جنگ تو لڑنے کے لیے امریکہ جیسی مائٹی پاور چاہیے نا، جو کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹوریکلی افغانیوں سے جنگ لڑنا آسان نہیں ہے. ہسٹوریکلی روس جیسی بڑی طاقت کو اگرچہ امریکہ کی مدد سے، لیکن لڑے گراؤنڈ پہ تو افغانی لڑے نا، پہاڑوں پہ تو انہوں نے حملے کیے نا، اور یہ ساری جی چیزیں. جی. تو نو بڈی کین بیٹ افغانیز آر ویری اسٹرانگ نیشن، اور وہ بہت بریو نیشن ہے. وہ اپنی زمین پہ کسی کا قدم برداشت نہیں کر سکتے. سو نو مور بوٹس آن دا گراؤنڈ فرام اینی باڈی، یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اب میرے خیال میں جنگ کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے، کہ اگر طالبان بیہیو کرنا شروع کر دیں اور وہ ایکسپورٹ نہ کریں ٹیررزم، تو آئی تھنک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ان کو جینے دیا جائے. اور ایکسپورٹ بھی وہ کون کرتے تھے؟ وہ جو فورن ٹیررزم کے لیے لوگ وہاں سے آتے تھے دنیا بھر سے، اب وہ بکھر چکے ہیں جگہ جگہ، وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. وہاں جو رہ گئے ہیں وہ بچے کچے طالبان ایکسٹریمسٹ فنیٹکس وہ رہ گئے ہیں جن کو ہم نہیں بنایا، جو ہماری پیداوار ہیں، جن کو بوتل سے ہم نے نکالا، اب وہ بند نہیں ہو رہے ہم سے. تو اب وہ ان لیکن کو انیس درست کون فاروقی کرے؟ صاحب، ایک میں اس میں اضافہ کرتی جاؤں، جو نئی تازہ ترین خبر ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہی آئی تھنک یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون کی طرف سے جو ایک خبر رپورٹ آئی ہوئی ہے اور جگہ پہ کوٹ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں، یا شاید یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، سوری یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے، وہاں سے افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ حملے ہو سکتے ہیں یہاں پر، اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی داخل ہو سکتی ہے. ٹی ٹی پی کہا نا آپ نے، تو اسی جی لیے تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کے فیکٹر کو اگر آپ الگ کر دیں، ٹی ٹی پی از ناٹ افغان. سو اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، افغان چینج ہونا چاہ رہے ہیں، طالبان چینج ہونا چاہ رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، اس کو ہمیں چینج کرنا ہے. ان کو ہمیں
کنٹرول کرنا ہے، ان کو ہم نے پنجرے میں بند کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے، سزا دینی ہے، یا پھر ان کو بولنا ہے کہ کریکٹ یور سیلف. کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی امیج تو پیدا کر نہیں رہے پاکستان کے لیے. دیکھیے پاکستان ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی دنیا میں ایک ماڈریٹ کنٹری کے طور پہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عمران خان نے آ کے کافی مدینے کی ریاست کر کے ایک امیج اس کی خراب کرنے کی کوشش کی. رانگ سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، وی آر اسلامک ریپبلک، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. لیکن آپ اس کو غار کے زمانے سے تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ امیج اچھی بلڈ نہیں ہوگی آپ کی. تو ہم ایک دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں پاسپورٹ لے کے پاکستان کا، وہ ماڈریٹ کنٹری کہلاتی ہے ابھی بھی، کیونکہ ہمارے یہاں اچھی انڈسٹریز ہیں، ہمارے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ہماری اسپورٹس ہے. سو وی آر لائک اینی نارمل ادر کنٹری. ہم کیوں چاہیں گے کہ صرف ایک چھوٹی سی محدود ساؤتھ پنجاب سے اٹھنے والی تحریک طالبان وہ پوری 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گی کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں بیٹھ کے، شہروں میں بیٹھ کے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا آئیڈیالوجی رول کرے؟ نیور. وی آر اے مکسڈ آئیڈیالوجی کنٹری جہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کو رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اکثریت جو ہے وہ جی چاہتی ہے کہ سکون کے ساتھ جدید دنیا کے ساتھ چل سکے. ترقی صحیح کا سر. جو راستہ ہے وہ جدید دنیا کے ساتھ ہے، کوئی قدامت پسند اور رجت پسند نظریوں کے ساتھ تو نہیں ہے. سو آئی تھنک جی تحریک طالبان پاکستان کو جنہوں نے بنایا تھا اب انہوں نے اس کو بند بھی کرنا ہے. تو اٹ از اے گڈ میسج فار دیم دیٹ اوکے انف از انف. جب ضرورت تھی آپ نے بنا دیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، پیک اٹ اپ. جی. صحیح آپ جو کہہ رہے ہیں کم از کم اس حد تک تو ہم ایگری کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وی آر مچ بیٹر دین افغانستان. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ابھی صرف یہی بات ہو رہی ہے نا پتھروں کے زمانے میں جانا. ہم تو آئیڈیالوجی جو ہے نا اور جو نظریاتی ایک سیاست ہوتی ہے اس میں بھی اب کیونکہ افغانستان کے مشیر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ان کو جو ہے وہ غدار کہہ دیا. اب سوچئے 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک ملک کا جب ہو تو جب اس کو یہ کہا جائے گا تو پھر اس کا کیا باہر جائے گا امیج کہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے وہ غدار ہے، جس نے وہ کیا دھماکے کیا، ایٹمی دھماکے، وہ غدار ہے. اور جو بے نظیر بھٹو 2 ٹائمز پرائم منسٹر تھی وہ بھی سیکورٹی رسک تھی. غدار کا منجن تو پاکستانیوں کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ پرو بھارت ہے. مطلب جس کو غدار کہنا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں بڑی آسان ہیں کہ یہ بہت بھارت نواز ہے، ٹھیک ہے، یہ اینٹی ملٹری ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی پاکستان ہے. یہ کوئی فارمولا کہیں نہیں لکھا ہوا پاکستان کے آئین میں. پاکستان کے آئین میں غدار کا ایک ہی فارمولا لکھا ہے کہ جس نے آئین توڑا وہ غدار ہے، ٹریزن جس نے کیا وہ غدار ہے. اور آپ 70 سالہ 74 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب مارشاء اللہ لگا وہ آئین توڑا گیا، اور وہ آئین توڑنے والے سارے غدار ہیں، وہ آئین توڑنے والے سارے جرنل ہیں، وہ فوج کے لوگ ہیں، کوئی سویلین، کوئی مولانا مفتی محمود نہیں تھے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ آپ کے بے نظیر بھٹو نہیں تھیں، نواز شریف نہیں تھے، الطاف حسین نہیں تھے، ولی خان نہیں تھے، اکبر بگٹی نہیں تھے. انہوں نے تو آئین نہیں توڑا، آئین تو کسی اور نے توڑا، آئین تو مشرف نے توڑا، ٹھیک ہے، آئین تو ضیاء الحق نے توڑا، ایوب خان نے، یہ ان سب نے آئین توڑے نا. ان کو تو قبروں سے لٹکا کے ان کو جو ہے نا پھانسی دینی چاہیے تاکہ یہ ٹریجن کی ایک مثال پاکستان کے آئین کے تقدس کی بن سکے. تو غدار عوام کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی، بار بار اس کو دہرائیے، میں بھی دہراتا ہوں، آپ بھی دہرائیے کہ غدار کی تعریف آئین نے متعین کر لی ہے، اور اس کے تحت جو غدار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ میں بار بار کہوں گا، یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر پاکستانی مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک. نواز شریف چلیے صاحب سر غدار نہیں. آپ نے تو ہاں آپ نے تو جو ایک آئین کے تحت جو ہے وہ اس کی تشریح کی، لیکن یہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی اس کی جو تشریحات ہیں وہ الگ الگ باکسز میں ایک الگ الگ خانوں میں بانٹ کر جو ہے وہ کی جاتی ہیں. جس طرح آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ جو یہ کرے گا اس کو جو ہے سر یہ جو کشمیر کے الیکشن ہوئے اس کے بعد جو پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس حکومت کے کوئی 1.5 سے 2 سال رہ گئے تو ظاہر ہے کہ باہر بیٹھ کے جو پاکستانی ہیں وہ اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اندر بیٹھ کے پاکستانی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا. تو اب میں اس وقت یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان کا اس وقت پاکستان کی جو یہ سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کے الیکشن لے لیں یا جو پاکستان کا سیناریو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز ایکسپیکٹڈ جیسی توقع کی جا رہی تھی ویسے ہی رزلٹ آیا، اور ویسے ہی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. مطلب ہمیں کوئی انقلاب کی امید نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا اچانک بدل جائے گا اور میاں دے نعرے وجن گے. ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ کو معلوم ہے. ہوا وہی کہ نعرے کسی اور کے وجہ، لیکن یہ کہ ووٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کسی اور کی ہوئی جیسے کہ پہلے ہوا تھا. کراچی جیسے شہر کے جب الیکشن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ مطلب 102% ایم کیو ایم الطاف حسین کا تھا، اس کو جب تبدیل کر کے 3 سیٹوں تک محدود کیا جا سکتا ہے، کشمیر کیا بیچتا ہے؟
کشمیر کیا بیچتا ہے یا پاکستان کے دیگر شہر کیا بیچتے ہیں جب آپ پاکستان کے فائنینشیل ہب کو چینج کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ انٹل اینڈ انلیس دے فالو دا رول آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ جب تک صحیح طریقے سے منصفانہ طور پہ انتخابات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ جو بظاہر انتخابات کی نگرانی کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں ان کی نگرانی کی ضرورت ہے اب کہ یہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے کس طرح کے الیکشن منعقد کرائے ہیں, یہ کس طرح سے سلیکشن کرواتے ہیں, کیسے مینیپولیشن کراتے ہیں, انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے, یہ ان کا ڈاکٹرین کیا ہے. کشمیر کو جیتنا بڑا ضروری تھا جی, کشمیر فتح کر لیا, وہ جو کشمیر فتح کرنا تھا وہ تو نکل گیا, وہ تو ہندوستان لے گیا جس کو جیتنا لیکن تھا. انیس فاروقی صاحب, سوری ٹو ڈسٹریکٹ یو, میں اس وقت یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے جو ایک روایت ہے, جو ایک روٹین ہے, وہ تو یہی ہوتی ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ایسا, نہیں ایسا نہیں ہے, اس کے ایسا بارے میں. نہیں ہے. ہاں الیکشن میں آپ کی پرفارمنس پہ اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو بھی پارٹی آنا چاہے وہ جیت جاتی ہے. ہوا تو مسلم لیگ نون کی پورے ملک میں, نواز شریف کی جو اس وقت لہر ہے وہ آج الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا دیں یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں, فوج کی نگرانی میں نہیں, کسی انڈیپینڈنٹ کی نگرانی میں کرا دیں, رزلٹ آ جائے گا. فوج کی نگرانی میں نہیں کرائیں, فوج کو تو خود نگرانی کی ضرورت ہے آپ کے, یہ کر کیا رہے ہیں. ان کے لیے بھی ایک مانیٹرنگ سیل ہونا چاہیے جو یہ بتائے. آپ چاہے تو اس پیس کو کاٹ دیجیے گا, لیکن یہ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی نگرانی چلے کی ہم اس ضرورت کو مذاق میں لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہے. تو اچھا نہیں, لیکن آپ یہ چلیے, بس میں آخری آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا پاکستان میں, اگر آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بعد جب کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو پارٹی جو ہے رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے, اور یہ پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک انفلوئنس اپنا اس میں دکھانا, اس میں جو ہے دھاندلی کروانا, اس میں کرنا, تو ظاہر ہے کہ جو پارٹی ہوگی وہ تو یہ سب کچھ کرے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ہمیشہ کی میں طرح وہی ہوا آئی ایگری ود یو, آئی ایگری ود یو. دیکھیں پاکستان کے الیکشن بڑے یونیک ہوتے ہیں, مطلب ہے. مقبولیت چاہے کسی کی بھی ہو, عوامی مقبولیت کسی کی بھی ہو, وہ جو لوکل الیکٹورل بیسس پالیٹکس ہوتی ہے کہ وہاں کا راجہ کون ہے, وہاں کا سردار کون ہے, وہاں پہ کس نے دیگیں زیادہ چڑھائی تھیں, کس نے قیمے والے نان زیادہ بانٹے تھے, کس نے نوکریاں زیادہ بانٹی تھیں, یہ وہ عوامل ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم لوگ الیکشن کانسٹیچوئنسی بائی کانسٹیچوئنسی لڑتے ہیں. بریانی کی پلیٹ اور کہیں پر کچھ چل رہا ہے, کہیں پر بالکل صحیح. ایبسلوٹ. تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ادھر سے جیتتا چلا آ رہا ہے, یہ فلانی برادری سے چلتا چلا آ رہا ہے, یہ فلانے ہاں پیر کا جو ہے نا اس کی وہ ہے. تو دیٹ آلسو انفلوئنس اے لاٹ ان آور الیکشنز. کشمیر ایک چھوٹے الیکشنز ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی مینیپولیشن, دیکھیں دھاندلی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ نے ووٹ کے ٹھپے لگا کے ہی جیتنا ہوتا ہے. دھاندلی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ منی ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی ہے, کس طرح سے لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, کیا وعدے کیے جاتے ہیں, کون سی وزارتوں کی بات کی جاتی ہے, کون سے ٹھیکوں کی بات کی. یہ آپ کو معلوم ہے الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ 1 ارب فلانے نے دیے تو 1.5 ارب اس نے دیے, پھر اس کی جو ہے نا ویڈیو لیک کر دی. تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں, ہم کسی ایک کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے, پورا کا پورا جی نظام کرپٹ, پورا کا پورا صحیح نظام کرپٹ ہے. اب اس کرپٹ صحیح نظام کو مینیپولیٹ کرنے والے ایک اچھا انجینئر چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے. ٹھیک. اچھا آپ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہے پاکستان میں؟ میں اوور آل بات کر رہی ہوں جنرل الیکشن کے بعد. اگلی دیکھیں بہت الیکشن سے پہلے یہ باتیں بھی کی گئی تھی کہ یہ آخری جمہوریت ہے, عمران خان کی جو ہے یہ جو جمہوریت ہے یہ آخری جمہوریت ہے. مطلب اس کے بعد شاید کوئی دوسری جمہوریت نہ ہے. یہ بھی ایک اسپیکولیشن تھی, مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی سچائی ہے. الیکشن سے ابھی ٹائم ہے, الیکشن سے 8-10 مہینے پہلے فائلیں کھلنا شروع ہوتی ہیں جن کی کھلنی چاہیے. اگر وہ کھل گئیں تو اس کے بعد آپ کو رزلٹ پتہ چل جائیں گے. فارن فنڈنگ کا کیس ایسا ہے کہ جس کو بہت عرصے تک دبایا نہیں جا سکتا عمران خان کا. پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی سیاست دانوں کی کرپشن کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا کیس ہوگا اگر یہ کھول دیا گیا, اور اس کے بعد عمران خان کا بچنا مشکل نہیں ہے. تو اگر اس کو استعمال کرنا ہوگا, اس فائل کو کھولنا ہوگا اور عمران خان کو ہٹانا ہوگا تو وہ فائل کھل جائے گی, ورنہ ہو سکتا ہے ایک ٹینیور اور مل جائے ان کو, لیکن ایک ٹینیور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک.
चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनीस फारूकी साहब, आप बड़े बिज़ी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और आए। हम देखना चाह रहे थे कि वहाँ पे जो है लोग क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर है, हम जो पाकिस्तान के अंदर लोग होते हैं वो और तरीके से देखते हैं, फिर जब आप बाहर वालों से बात करते हैं तो वहाँ से और चीज़ें बहुत सारी पता चलती हैं और ये अच्छा ही होता है कि इस तरीके से बहुत सारे जो हैं आपके पास एक नैरेटिव्स आते हैं, आपको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर प्लेज़र। जॉइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट।